الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتاح اہل سنت میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل بہت اہم گفتگو ہوگی، اور بدھ کو یہ صبح جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے اس میں بالخصوص ہم اسلام کے بنیادی جو عقائد ہیں اس حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ عز و جل اس کو لیں گے، آپ آخر تک شامل رہیں، بہت اہم معلومات آپ کو حاصل ہوگی۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، رجب کا مبارک مہینہ ہمارے درمیان جلوہ گر ہونے والا ہے۔ آج 29 تاریخ ہے۔ آج بھی ممکن ہے کہ مغرب جیسے ہی ہو، سورج غروب ہو تو یہ مبارک مہینہ، یہ حرمت والا مہینہ ہمارے درمیان تشریف لے آئے۔ اس مبارک مہینے کے اندر ایک دعا کا پڑھنا سنت ہے، آئیے وہ دعا بھی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ آئیے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کی کال سے ہی ہم اپنا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سگتار محمد شاہ رخ اتاری، سلسلہ دارالفتاح اہل سنت میں مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ اگر کوئی اسلامی بھائی کو قرآن پاک پڑھنا آتا ہے، اب وہ روزانہ کوشش بھی کرتے ہیں کہ مخارج کے ساتھ پڑھیں، اب ان کے مخارج ایسے نہیں ہیں کہ جس طرح عالم دین کی مخارج ہوتے ہیں اس طرح مخارج نہیں ہے، پھر بھی وہ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اب وہ کیا وہ اسلامی بھائی قرآن پاک پڑھے یا نہیں پڑھے، اس کی رہنمائی فرما دیجیے۔ اچھا، یہ ان کے سوال میں تھوڑا ایڈ یہ بھی کروں گا کہ بعض لوگ بسم اللہ سے قرآن پڑھتے ہیں، یعنی بسم اللہ، تو یہ بھی تھوڑا اگر آپ دیکھ لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کو تجوید کے مطابق پڑھنا یہ ضروری ہے کہ قرآن پاک جس عربی لب و لہجے میں نازل کیا گیا اسی عربی لب و لہجے میں اس کو پڑھنا یہ واجب ہے۔ اب بعض وہ افراد ہیں جنہوں نے قرآن کریم پڑھا ہی نہیں، ناظرہ سیکھا ہی نہیں، اور بعض وہ ہیں جنہوں نے سیکھا تو لیکن تجوید کے مطابق نہیں سیکھا، بعد میں ان کو یہ بات معلوم ہوئی کہ جناب تجوید کے مطابق قرآن سیکھنا ہے، اور اب وہ سیکھ بھی رہے ہیں مدرسۃ المدینہ بالغان کے ذریعے یا اور دیگر ذرائع سے۔ تو اب یہ سوال ہے کہ ان کا کہ اب وہ قرآن کریم سیکھ رہے ہیں، مکمل قرآن تو ان کا تجوید کے مطابق درست نہیں ہوا، تو کیا وہ بقیہ قرآن پاک پڑھیں یا نہ پڑھیں؟ صحیح۔ یا دوسرا جو آپ نے بات کی کہ جو پڑھنا ہی نہیں جانتے وہ قرآن کریم سے برکت حاصل کرنے کے لیے بسم اللہ شریف کا قرآن پڑھتے ہیں کہ ہر لائن پر بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ کہتے چلے جاتے ہیں۔ تو دیکھیں، اولاً تو قرآن پاک ہر مسلمان کو کم از کم اتنا سیکھنا تو فرض ہے کہ جس سے وہ اپنی نماز درست طریقے سے ادا کر سکے۔ جیسے نماز میں ایک آیت پڑھنا فرض ہے، تو اب ایک آیت تو ہر مسلمان کے اوپر جو ہے وہ تجوید کے مطابق سیکھنا بھی فرض ہے۔ اچھا، پھر نماز میں سورہ فاتحہ واجب ہے اور اس کے ساتھ ایک سورت ملانا بھی واجب ہے، تو کم از کم سورہ فاتحہ اور ایک چھوٹی سورت تجوید کے مطابق یہ بھی سیکھنا جو ہے واجب ہے ہر مسلمان کے اوپر۔ کہ اگر یہی درست نہیں ہوگا تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ تو اب اس کے بعد بقیہ قرآن پاک کا پڑھنا، اس کا سیکھنا مسلمان کے لیے بہت اہمیت کا جو ہے وہ حامل ہے، اور کثیر برکت مسلمان اس کی تلاوت سے جو ہے وہ حاصل کرتا ہے، لیکن تجوید کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب اگر قرآن پاک نہیں آتا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا قرآن پاک نہ پڑھا جائے۔ صحیح ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ویسے ورد کر لیں، آپ تسبیح پر پڑھ لیں جیسے آپ درود پاک تسبیح پر پڑھتے ہیں، اسی طرح بسم اللہ شریف کا جو ہے ورد کر لیں۔ اور اگر قرآن پاک سے ہی آپ کو جو ہے وہ برکتیں حاصل کرنی ہے، قرآن پاک ہی پڑھنا ہے، تو اب مثال کے طور پہ آپ کو سورہ اخلاص آتی ہے یا سورہ کوثر آتی ہے، تو وہ بھی چونکہ قرآن پاک کا ایک حصہ ہے، ایک جز ہے، تو آپ اسی کی تلاوت کریں۔ صحیح۔
مثلا آپ نے اپنی ٹائمنگ باندھی ہوئی ہے کہ میں نے آدھا گھنٹہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، اب آپ کو بقیہ قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا لیکن سورہ اخلاص ہی آتی ہے، تو سورہ اخلاص ہی بار بار پڑھتے رہیں۔ اور سورہ اخلاص کی تو فضیلت میں آیا کہ 3 مرتبہ پڑھنا پورے قرآن پڑھنے کے ثواب کے جو ہے وہ برابر اس کا ثواب ملتا ہے۔ تو جتنا آتا ہے تجوید کے مطابق اس کو آپ زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ صحیح۔ یہ تو وہ جو پڑھنا ہی نہیں جانتے تو بسم اللہ کا قرآن کریم نہ پڑھیں۔ اور دوسرا جو سوال تھا ہمارے سائل کا کہ اگر پڑھنا تو آتا ہے لیکن تجوید کے مطابق پڑھنا نہیں آتا، سیکھ رہے ہیں۔ صحیح۔ تو دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ علماء کی طرح پڑھنا نہیں جانتے، صحیح۔ ایک پڑھنا ہے کہ قاری حضرات کا، قراء حضرات کا، تو وہ تو بہت اعلیٰ طریقے سے جو ہے وہ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، ہر مسلمان اس طریقے سے پڑھ سکے یہ ضروری نہیں ہے، لیکن کم از کم جو تجوید ہے وہ یہ ہے کہ لحن جلی اور لحن خفی کی غلطیوں سے آپ کا قرآن پاک جو ہے وہ آپ کی تلاوت پاک ہو۔ صحیح۔ لحن جلی یعنی ایسی غلطی جس کی وجہ سے معنی ہی فاسد ہو جاتے ہیں، صحیح۔ کچھ کا کچھ معنی بن جاتا ہے، جیسے لفظ قل ہے قاف کے ساتھ، موٹے قاف کے ساتھ، تو اس کا مطلب ہے کہ کہہ دیجئے، ٹھیک ہے، اور کاف کے ساتھ ہے کھا لیجئے، صحیح۔ تو اب بالکل ہی معنی جو ہے وہ تبدیل ہو گئے۔ تو اب اگر ایسی غلطی ہے جو کہ معنی کو فاسد کرتی ہے تو اب آپ پہلے جتنا قرآن کریم آپ نے تجوید کے مطابق سیکھ لیا ہے اس کو آپ جو ہے وہ پڑھیں، بقیہ قرآن کریم فی الوقت نہ پڑھیں۔ ہاں، آپ ساتھ ساتھ تجوید کے مطابق سیکھتے رہیں اور پھر جو ہے وہ جتنا جتنا سیکھتے رہیں اتنا اتنا مزید پڑھتے رہیں۔ صحیح۔ اب بعض وہ افراد ہوتے ہیں کہ جنہیں تلفظ کی ادائیگی جو ہے وہ نہیں ہو پاتی، صحیح۔ یوں کہ بوڑھے ہو گئے ہیں، اب ان کی زبان پہ اس لفظ کا درست تلفظ چڑھ ہی نہیں پاتا، صحیح۔ تو اب وہ مجبور ہیں، تو ان کے لیے فرمایا گیا کہ زمانہ کوشش میں صحیح۔ جتنا عرصہ وہ سیکھتے رہیں گے تو اب ایسی صورت میں ان کی نماز درست ہو جائے گی۔ یعنی ایک یہ ہے کہ کچھ قرآن کا حصہ درست سیکھ لیا تو اسی کے ذریعے سے نماز پڑھیں گے، اور ایک یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں سیکھ سکے، کیونکہ وہ درست تلفظی زبان سے ادا نہیں ہو پا رہا، تو اب جب تک سیکھتے رہیں گے اور یہ سیکھنا تا جو ہے وہ مرگ موت رہے گا، تو ان کی اپنی نماز جو ہے وہ درست ہوتی رہے گی۔ جب سیکھنا چھوڑ دیں گے تو ان کی نماز جو ہے وہ درست نہیں ہوگی۔ صحیح۔ تو اب جو ایسے افراد ہیں کہ جن کی تلاوت میں اس وجہ سے پریشانی ہے کہ اب زبان پر وہ لفظ ہی نہیں چڑھتا اور پورا قرآن کریم جو ہے وہ ان سے درست تلفظ کے ساتھ پڑھا ہی نہیں جا رہا، لیکن سیکھنے کی کوشش ان کی اپنی جگہ ہے، تو ساتھ ہی ساتھ وہ سیکھتے بھی رہیں اور اب وہ تلاوت قرآن کریم جو ہے وہ کرتے بھی رہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے غلطیوں کی معافی بھی مانگتے رہیں اور جو ہے وہ درست پڑھنے کی توفیق کے لیے دعا بھی کرتے رہیں۔ آپ کی بات کی تائید اس انداز میں کروں گا کہ ابھی مدنی قافلے میں سفر کیا ہم نے، جی، تو مدنی قافلے کے اندر ظاہر ہے یعنی دعوت اسلامی کی اہمیت کے حوالے سے ایک تو دعوت اسلامی کے مدرسہ المدینہ بالغان ہیں، دروازے کھلے ہیں، اگر آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تو آپ آئیے۔ الحمدللہ عموماً عشاء کی نماز کے بعد یہ سارے ہمارے مدرسے اس طرح کے لگتے ہیں۔ مدنی قافلے کی اہمیت یہ ہے کہ فجر کی نماز تھی، امام صاحب موجود نہیں تھے، وہ کسی وجہ سے نہیں آئے ہوں گے، تو کسی اور اسلامی بھائی نے نماز کا اہتمام کیا، تو جو سورہ حشر کی آخری آیت ہیں تو اس کے اندر اولئک هم الفاسقون ہے، تو انہوں نے پڑھ دیا فائزون۔ اب بتی میری بھی جلی کہ یار یہ انہوں نے کیا پڑھ دیا، خیر ہمارے مدنی اسلامی بھائی موجود تھے تو انہوں نے کسی بچے کو بھیجا یا پوچھے انہوں نے پڑھا کیا ہے، تو امام صاحب نے فرمایا کہ میں نے فائزون ہی پڑھا ہے، تو پھر اعلان ہوا نماز دوبارہ پڑھیں، جی، حالانکہ کیونکہ وہاں فاسق فرمایا تھا، انہوں نے کہا کہ کامیاب اب ہے۔ یہ جو ہے وہ لہن جلی کی غلطی تھی کہ بالکل جو ہے وہ معنی تبدیل ہو گیا کہ جن لوگوں کی برائی بیان کی جا رہی تھی ان کو کامیاب ان کو جو ہے وہ کامیاب قرار دے دیا گیا۔ تو یہ بہت جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس بات پر کہ آپ اردو میں بھی آپ جب کلام اگر کر رہے ہوں کسی سے اور آپ جو ہے وہ جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو انگلش ورڈ بولنے کا شوق ہوتا ہے، لیکن اگر اس کے میننگ نہ پتہ ہوں تو بسا اوقات وہ جملہ بول دیں گے جس سے پورا سیاق و سباق کا جملہ ہی تبدیل ہو جائے۔ جی۔ تو یہی یہاں پر بھی ہے۔ اب ہمیں عام عوام کو تو چونکہ میننگز نہیں پتہ ہوتے، معنی نہیں پتہ ہوتے عربی کے، تو یوں پتہ نہیں چل سکتا، لیکن کبھی بھی اس طرح کی اگر کوئی غلطی ہو تو رجوع کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ یہ بھی دیکھیں دعوت اسلامی کی اہمیت اور میں مدنی قافلے کی برکت بتا رہا ہوں، اور پھر علم دین جی، کہ پتہ تو ہاتھوں ہاتھ نماز کا وہ اعادہ ہو گیا، ورنہ تو چلے جاتے لوگ، چلے جاتے پھر کیا اعلان ہوتا، اعلان تو بہرحال کرنا ہی ہوتا، لیکن یہ کہ کتنوں تک خبر پہنچتی کتنوں تک نہ پہنچتی، واقعی ایک اہم ویڈیو سوال لیں گے آپ کا۔ میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ لوح محفوظ پر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا لکھا تھا؟ لوح محفوظ پہ کیا لکھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
قلم کو پیدا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مخلوق میں قلم بھی ہے جسے قلم قدرت کہتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قلم کو پیدا فرمایا تو فرمایا کہ اکتب لکھ. صحیح. اس نے کہا یا رب میں کیا لکھوں؟ ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی تقدیر لکھ. اللہ. چنانچہ قلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے قیامت تک ہونے والی ہر چیز کی تقدیر جو ہے وہ لوح محفوظ میں لکھ دی. اور پھر احادیث میں فرمایا کہ قلم لکھنے کے بعد خشک ہو گیا. اچھا. یعنی اب اس میں تبدیلی جو ہے وہ نہیں ہے کہ قلم نے جو اللہ کے حکم جو ہوا تھا وہ اس نے ہر چیز کی تقدیر قیامت تک جو بھی کچھ ہونے والا ہے سب کچھ لکھ دیا. تو قلم نے جو لکھا وہ پہلا جو لکھا جو سوال ہوا کہ کیا لکھوں تو اللہ نے اس کو حکم ہی یہی دیا کہ ہر چیز کی تقدیر لوح محفوظ پر لکھ دے. اب تو قلم نے لکھ دیا نا. جی. اب جو ہم کر رہے ہیں جی. جو ہم سے معاملہ صادر ہو رہے ہیں تو قلم نے لکھا تو ہو رہے ہیں. تو اب اس میں ہمارا کیا وسوسہ لوگوں کو آتا ہے تقدیر سے متعلق، اور چونکہ اس میں بھی گفتگو یہی ہے کہ تقدیر لکھنے کا حکم دیا. جی جی. تو اس لکھ دینے نے انسان کو مجبور نہیں کر دیا. ٹھیک ہے. بلکہ معاملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ خالق ہے مالک ہے، اس نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا ہے تو اب وہ جانتا تھا اپنے علم ازلی سے، اور اس کا علم وہ ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. بے شک بے شک. تو وہ اپنے علم ازلی سے جانتا تھا کہ یہ بندہ یہ کرنے والا ہے تو وہ لکھنے کا اس نے حکم دے دیا. تو اس کے لکھنے نے ہمیں مجبور نہیں کر دیا. اس کی کئی مثالیں جو ہے وہ علماء نے دنیاوی طور پر دیں کہ بچہ اگر جو ہے وہ اسکول میں صحیح نہ پڑھ رہا ہو تو اساتذہ کہتے ہیں یا والدین کہتے ہیں تم فیل ہو جاؤ گے. صحیح. اب بچہ فیل ہو جائے اور الزام لگائے استاد اور والدین پر کہ تم نے کہا تھا اس لیے میں فیل ہوا ہوں، تو ہر کوئی یہی کہے گا کہ ان کے کہنے سے تم فیل نہیں ہو، اپنی حرکتوں کی وجہ سے فیل ہو، اپنے پڑھائی نہ کرنے کی وجہ سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لکھ دینے سے ہم وہ گناہ نہیں کر رہے یا وہ ہم برا کام نہیں کر رہے، ہاں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم ازلی سے یہ بات جانی. اب والدین کا یا اساتذہ کا کہا ہوا تو اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تو خالق و مالک ہے، وہ تو سب کچھ جانتا ہے، تو اس کا جو کہا ہوا ہے اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. ماشاءاللہ بہت پیارا جواب دیا. اس حوالے سے بہت سارے وسوسے آتے ہیں تقدیر کے حوالے سے، اس کا جواب ہمیں ملا. مزید کال ہم لیں گے آپ کی ویڈیو. میرا نام اشفاق عدالت اطاری ہے. میں اٹلی کے شہر کارپی سے ہوں اور 1 ماہ سے مدنی قافلے کے ساتھ سفر کر رہا ہوں. میرا سوال مفتی کرام سے یہ ہے کہ کیا جنت میں بھی نکاح ہوگا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جنت میں حوریں ملیں گی اور بڑی خدمتیں ہوں گی، تو نکاح کی کیا صورت ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، اور ہم نے ان کا نکاح کر دیا حور عین کے ساتھ. سبحان اللہ سبحان تو اللہ. پتہ چلا کہ جنت میں بھی نکاح ہوگا. اب نکاح کس سے ہوگا؟ حوروں سے نکاح ہوگا، حور عین سے نکاح ہوگا. جیسے کہ حدیث مبارک میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ادنا جنتی وہ ہوگا کہ جس کے 80,000 خادم ہوں گے اور 72 بیویاں ہوں گی. اللہ. اور فرمایا کہ ان میں سے 72 بیویوں میں سے 2 حور عین ہوں گی اور بقیہ 70 جو ہے وہ دیگر حوریں ہوں گی. سبحان اللہ. تو یہ ایک ادنا جنتی کا عالم ہے. اور پھر بعض علماء نے فرمایا کہ جب مسلمان رمضان المبارک کے فضائل میں آیا کہ حوریں جو ہے وہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتی ہیں کہ یہ اس کا نکاح جو ہے وہ ہم سے فرما دے جو نیک بندہ ہوتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے. تو علماء نے بڑی پیاری بات کی، فرمایا کہ نکاح تو ابھی ہو گیا ہے، جنت میں سو تو اصل میں رخصتی ہوگی. سبحان اللہ. کہ جو بندہ مومن ہے وہ اللہ پر ایمان اور نیک اعمال کے صدقے سے جنت کا تو مستحق ہو گیا ہے اللہ کی رحمت سے. تو جنت میں تو اب اس کو وہ چیزیں ملیں گی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، غور فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ہمارے لیے کیسی عظیم الشان نعمتیں تیار کر رکھی ہیں. ایک آج توجہ اس طرف ہو جائے ہماری، ہم دنیا کی آسائشیں، دنیا کے حصول کے لیے اپنی زندگی کے انمول وقت جو ہے وہ ضائع کر رہے ہیں، اور اچانک موت آ جائے گی، پھر ہمیں سبحان اللہ کہنے کا، نمازیں پڑھنے کا، قرآن کی تلاوت کا موقع نہیں ملے گا، اور اللہ نہ کرے وہ ہم سے ناراض ہو گیا تو پھر تو معاملہ تباہی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ہم اس کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنی رحمت سے نیک اعمال کرنے کی توفیق دے. ذہن نصیب ایسا کرم ہو جائے آقا کے صدقے کہ ہم جنت میں داخل ہو کر ان نعمتوں کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں. SMS بھی ہمیں موصول ہو رہے ہیں. قرآن کی تلاوت کی بات چلی تھی تو ایک SMS یہ بھی ہے کہ
سورہ ملک کو ہم اگر ناپاکی کی حالت میں پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے، یعنی جس پر غسل فرض ہے یا جو حیض و نفاس کی حالت میں ہے تو قرآن پاک کی تلاوت کرنا اس کے لیے حرام ہے، یعنی نہ صرف چھونا بلکہ زبانی تلاوت بھی حرام ہے۔ ٹھیک ہے، تو قرآن پاک کی وہ آیات جن میں دعا اور ثنا کا معنی نہیں پایا جاتا وہ تو کسی بھی صورت میں نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں بعض وہ آیات ہیں جن میں دعا اور ثنا کا معنی پایا جاتا ہے، ان میں علماء نے اجازت دی ہے کہ بنیت دعا اور ثنا، نہ کہ بنیت قرآن۔ بنیت قرآن پڑھنا انہیں بھی جائز نہیں ہے، بنیت دعا اور ثنا ہی جو ہے وہ انہیں پڑھا جا سکتا ہے، جیسے سورہ فاتحہ ہے یا آیت الکرسی ہے، تو ان کو بنیت دعا اور ثنا پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اگلا ایس ایم ایس یہ ہے کہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں اور پوچھنا یہ چاہتی ہوں کیا اسلام نے کسی لڑکی کو خود شادی کرنے کا حق نہیں دیا؟ اس حوالے سے دیکھیں، اسلام نے حق تو بالکل دیا ہے، لڑکے کو بھی شادی کرنے کا حق دیا ہے اور لڑکی کو بھی دیا ہے، اور ایجاب و قبول جو نکاح کے اہم ترین ارکان میں سے ہیں وہ لڑکا اور لڑکی کی رضامندی سے ہی ہوتا ہے، یعنی ان کی رضامندی ہوتی ہے، وہ ایجاب و قبول کرتے ہیں جبھی نکاح منعقد ہوتا ہے، ورنہ تو نہیں ہوتا۔ اب بات یہ ہے کہ اپنے لیے زندگی گزارنے کے لیے لڑکی کے لیے کسی جو ہے وہ شوہر کو منتخب کرنا، یا لڑکے کے لیے اپنی رفیقہ حیات جو ہے وہ منتخب کرنا، کہ اس کا حق ہے یا نہیں ہے اسلام میں، اس کا بھی بالکل حق ہے، لیکن اس حق کا یہ مطلب ہرگز نہ سمجھا جائے کہ بقیہ تمام چیزوں کو ہم پس پش ڈال دیں۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ سمپل سی مثال لیں کہ آپ دنیا میں اگر کوئی کاروباری آپ شخص ہیں اور آپ پارٹنرشپ کسی کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کم از کم اس شخص سے متعلق مارکیٹ میں دیگر افراد سے پوچھیں گے یہ بندہ کیسا ہے، صحیح، اور پھر اپنے تجربات اپنے سے دیگر افراد جو ساتھ ہوں گے جو تجربے کار ہوں گے ان سے مشورہ لیں گے، پھر ہی آپ پارٹنرشپ کرتے ہیں۔ پارٹنرشپ تو ٹیمپریری ہوتی ہے، پیسوں کی ہوتی ہے، اگر نقصان ہو بھی گیا تو اس میں زیادہ سے زیادہ پیسوں کا نقصان ہوگا، لیکن یہاں پر آج کل نوجوان نسل جو ہے وہی نوجوان اگر پارٹنرشپ کرنے جاتا ہے یا کوئی کاروبار کرنے جاتا ہے تو اس شخص سے متعلق ہر قسم کا معلومات بھی لیتا ہے اور تجربہ کار افراد سے مشورہ بھی لیتا ہے کہ یہ کام کروں یا نہ کروں۔ لیکن آپ اندازہ کریں کہ اس پارٹنرشپ سے بڑھ کر جو پارٹنرشپ ایک زندگی کی ہے، جو ایک نسل کی پارٹنرشپ ہے، لازمی سی بات ہے نکاح کے بعد ایک نسل کا جو ہے وہ آگے سلسلہ جاری ہونا ہے، اس کے اختیار کرتے ہوئے، اس کے لیے سامنے پارٹنر کو اختیار کرتے ہوئے اس بات کی بالکل بھی توجہ اس طرف نہیں کی جاتی، بلکہ فقط جذبات میں آ کے جو ہے وہ یہ فیصلے اور قدم اٹھائے جاتے ہیں جس میں والدین کو، جنہوں نے بچپن سے آپ کو پالا اور آپ کی ہر خواہش کا احترام کیا، آپ کو ہر قسم کی آسانیاں اور سہولتیں فراہم کی، آپ انہیں جو ہے وہ پس پش ڈالتے ہوئے فقط اپنی جو ہے وہ مرضی کے مطابق اور اپنے فیصلے کو ہی جو ہے وہ درست تسلیم کر کے کوئی قدم اٹھا بیٹھتے ہیں۔ صحیح، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا کہ وہ والدین جو آپ کے لیے ہر وقت بھلائی چاہتے رہے ہیں وہ اب آپ کے لیے کیوں برائی چاہیں گے۔ صحیح ہے، آپ جس طرح دنیا کے دیگر چیزوں کے اندر آپ تجربے کار افراد سے مشورہ لیتے ہیں تو آپ ابھی اس معاملے کے اندر بھی ناتجربے کار ہیں، صحیح، آپ کو تجربے کار افراد کے مشوروں کی حاجت ہے اور ان کے مشوروں سے ہی کوئی قدم اٹھائیں۔ صحیح، تو والدین کے مشوروں سے، گھر کے بڑوں کے مشوروں سے ہی شادی کا کوئی قدم اٹھایا جائے۔ اگر کوئی کسی بالکل رضامندی حاصل کی جائے گی یا کسی کے بارے میں کسی کی کوئی رائے ہے تو وہ اپنے والدین کو احسن انداز میں جو ہے وہ بیان کر دی جائے، لیکن اگر والدین کی طرف سے منع ہو تو اب بغاوت والی صورت نہ بنے۔ والدین کو بھی چاہیے کہ اگر اولاد کی پسند کے اندر کوئی شرعی اعتبار سے خامی نہیں ہے اور معاشرتی اعتبار سے وہ اس کے لیے بہتر ہے تو وہ اولاد کی بھی جو ہے وہ ترجیح دیں، اور اگر نقصان ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر اولاد کو بھی چاہیے کہ والدین کی بات کو جو ہے وہ مانیں۔ ورنہ عموماً ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آج اس وقت آپ کہیں کہ دارالفتہ کے اندر سب سے زیادہ پوچھے جانے والا سوال وہ طلاق کا ہے، اللہ، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ اگر آپ یہ کہیں کہ زیادہ طلاقوں کا ریشیو اگر دیکھا جائے تو وہ کن افراد میں ہوتا ہے، وہ انہی افراد میں ہوتا ہے جو کہ جذبات میں آ کے نکاح کر بیٹھتے ہیں اور اپنے خاندان سے تعلق توڑ بیٹھتے ہیں، صحیح، یا بعض جگہوں پر اگر تعلق نہیں بھی ٹوٹتا تو بھی کچھ ایسے معاملات جو ہے وہ درپیش ہوتے ہیں کہ بالآخر اس نکاح کا کہ جس کو آپس میں جو ہے وہ سکون کے لیے جو ہے وہ مشروع کیا گیا، وہی نکاح جو ہے وہ بعد میں جا کر تکلیف کا باعث بن جاتا ہے اور طلاق پر اس کا جا کر نتیجہ نکلتا ہے۔
تو نکاح کے لیے لڑکے اور لڑکی کی رضامندی ضروری ہے، اور ان کی رائے کا خیال بھی ضروری ہے، اور ان کو حق بھی بالکل حاصل ہے، لیکن طریقہ درست اختیار کیا جائے۔ اگر اس کے لیے آپ غلط طریقے پر جائیں گے یا فقط اپنی منمانی پر ہی جائیں گے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی جو ہے وہ ہو، تو ایسی صورت کے اندر آپ خطا کر بیٹھیں گے اور گناہوں کی طرف چلے جائیں گے۔ جی ویڈیو سوال دیجیے گا۔ میرا نام کامران اتاری ہے، میں یو کے سے ہوں اور 12 ماہ قافلے میں حاضر ہوں۔ میرا سوال مفتی اکرام سے یہ ہے، جنت اور دوزخ کب سے ہے؟ جنت اور دوزخ کب سے ہے اور کہاں ہے، یہ بھی اگر آپ۔ جنت اور دوزخ کب سے ہیں، اب ایگزیکٹ ٹائمنگ ان کی تو اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، البتہ جن و انس کی پیدائش سے پہلے ہی جنت اور دوزخ کو بنا دیا گیا تھا۔ جنت اور دوزخ کو ان سے پہلے بنایا گیا اور فرشتوں کے بعد بنایا گیا، اس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا جنت کی طرف بنانے کے بعد۔ جب آپ نے اس کو دیکھا تو اس کی جو خوبصورتی تھی اور اس کی جو نعمتیں تھیں، تو اس کو دیکھ کر فرمایا کہ اس میں کون نہیں آنا چاہے گا۔ صحیح۔ اور پھر جنت کی طرف جہنم کی طرف بھیجا تو اس کی ہولناکی دیکھ کر فرمایا کہ اس کی طرف تو کوئی بھی نہیں آئے گا۔ پھر جنت کو جو ہے وہ تکالیف سے جو ہے وہ ڈھانپ دیا گیا، اور جہنم کو جو ہے وہ خواہشات سے جو ہے وہ ڈھانک دیا گیا، تو فرمایا کہ اب ہر کوئی جہنم کی طرف بڑھنے کے لیے آئے گا اور جنت کی تکالیف کو دیکھتے ہوئے اس سے دور جائے گا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جنت اور دوزخ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بعد پیدا ہوئیں، اور یہ علماء نے بیان فرمایا کہ جنت اور دوزخ جو ہے وہ انسان اور جنات سے پہلے ہی پیدا کی گئیں۔ انسانوں سے پہلے تو واضح ہے، اور خود جو ہے وہ شیطان چونکہ جنات میں سے تھا کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہے وہ جنت میں آپ کی رہائش تھی، تو پتہ چلا کہ آپ سے پہلے ہی جنت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کر دی تھی۔ ہمیشہ سے نہیں ہے، ہمیشہ سے فقط اللہ کی ذات ہے، بے شک بے شک، بنائی بعد میں گئی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جنت اور دوزخ ہمیشہ رہیں گے، صحیح، ان کو فنا نہیں ہے کہاں یہ؟ جنت اور دوزخ ہیں کہاں؟ جنت کے بارے میں فرمایا کہ 7 آسمان کے اوپر ہے، صحیح، اور عرش الہی کے نیچے ہے۔ 7 آسمان کے اوپر جو ہے وہ مقام ہے، سدرۃ المنتہا کا مقام ہے، عرش الہی ہے، 7 آسمان کے اوپر لوح محفوظ ہے، قلم ہے، اور فرمایا کہ جنت 7ویں آسمان کے اوپر ہے۔ اور جہنم کے بارے میں فرمایا کہ سجین یعنی زمین کے نیچے ہے، 7 زمین کے نیچے جو ہے وہ جہنم ہے، اور بعض علماء نے فرمایا کہ سمندر کے نیچے جہنم ہے۔ اللہ، اچھا 7 آسمان جیسے ہم بولتے ہیں، جی، لیکن ہمیں تو ایک ہی آسمان نظر آ رہا ہوتا ہے، تو کیا ہے، کیا ترتیب کیا ہے؟ تہ در تہ جو ہے وہ آسمان ہے، اور ہر آسمان دوسرے آسمان سے اتنا بڑا ہے کہ آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ اللہ، کہ پہلے علماء نے فرمایا کہ سورج جو ہے وہ 4تھے آسمان میں ہے۔ اچھا، ہمیں جو سورج نظر آتا ہے اور اس کی جو گرمی تپش یہ دیکھیں آپ کہ 4تھے آسمان میں ہے، اور کئی ارب میل کا جو ہے وہ فاصلہ ہے زمین سے جو ہے وہ سورج کا۔ اور پھر فرمایا کہ جو 5واں آسمان ہے اس کا ایک ذرہ جو کہ تدویر کہلاتا ہے وہ 4تھے آسمان سے بڑا ہے۔ اللہ، ایک ذرہ، ایک ذرہ، ایک پرزے کا لفظ استعمال کیا کہ اس کا ایک پرزہ جو ہے وہ 4تھے آسمان سے بڑا ہے، تو خود اس سے اندازہ لگائیں کہ 5واں آسمان کتنا بڑا ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ اسی طرح 5ویں سے کئی گنا بڑا 6ٹھا آسمان، اور 6ٹھے سے کئی گنا بڑا 7واں آسمان، اور سب سے بڑا عرش الہی جو 7 آسمان اور 7 زمین سے بھی بڑا ہے۔ اللہ، اللہ کی قدرت، اللہ اکبر جو ہم کہتے ہیں، اللہ اکبر، اندازہ کیجئے کہ اس نے اپنی قدرت کی جو نشانیاں پیدا فرمائی ہیں وہ کتنی بڑی ہیں۔ مزید ویڈیو سوال دیجئے۔ میرا نام محمد فرحان اتاری ہے، میں 12 ماہ مدنی قافلے میں سفر کر رہا ہوں اٹلی کے شہر میں ملان۔ میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب سے کہ جنت کہاں ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ جنت کہاں ہے؟ تو بیان تو ہو بیان ہو گیا۔ آڈیو سوال دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میں محمد عمران اتاری. میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ تعویذ کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس پر ارشاد فرما دیجیے. تعویذ کی شرعی حیثیت. تعویذ کی حقیقت پر پہلے غور کر لیں کہ تعویذ ہے کیا. اللہ تبارک و تعالی کے کلام کو اس میں لکھا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو فرامین کے اندر جو دعائے معصورہ ہیں یا دیگر اس طرح کی چیزیں ہیں وہ لکھی جاتی ہیں. تو کلام الہی کو جس طرح ویسے اس سے آپ شفا حاصل کر سکتے ہیں کہ قرآن خود شفا ہے، یوں ہی تعویذ کے اندر اسے رکھ کر بھی اس سے شفا حاصل کی جا سکتی ہے. اور جہاں تک ثبوت کے تعلق ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام علیہم رضوان تھے، خاص طور پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ فرماتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اپنے چھوٹے بچوں اور اپنے جانوروں کے گلے میں جو ہے وہ تعویذ ڈال دیا کرتے تھے، وہ چیز باندھ کر جو ہے وہ ڈال دیتے تھے جو شفا، جس سے شفا حاصل کرنا مقصود ہوتا تھا. تو تعویذ کلام الہی ہے اور کلام الہی جو ہے وہ شفا ہی شفا ہے سب کا سب. تو تعویذ پہننا بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ضروری یہ ہے کہ تعویذ روحانی ہو. بعض جادو عملیات وغیرہ ہوتے ہیں، کالے علم ہوتے ہیں، سفلی ہوتے ہیں، وہ حرام ہیں. اسی کو حدیث مبارک کے اندر شرک بھی کہا گیا. اس سے بچنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے. لیکن جو روحانی تعویذات اور وظائف ہوتے ہیں یہ قرآن و حدیث کی ہی چیزیں ہوتی ہیں، قرآن و حدیث کی ہی آیات ہوتی ہیں، دعائے معصورہ ہوتی ہیں، تو ان کو بالکل استعمال کیا جا سکتا ہے. ٹھیک جی. اگلی کال. حضور سوال یہ ہے کہ اگر مسجد کا سامان ہے کام کے لیے لے لیا، جس طرح پیڈ کا سامان لے لیا، شیڈ کا سامان لے لیا، پھٹے بانس وغیرہ، وہ کام مسجد کے آ گئے، کام ختم ہونے کے بعد وہی سامان اگر فالتو پڑا ہوا ہے وہ یا تو بیچنے کے قابل ہے یا پھر کرائے کے قابل ہے. اگر وہ کرائے پہ دے کے مسجد کے لیے منافع حاصل کر لیا جائے، بار بار دیا جائے مسجد کو، اس کا منافع آتا رہے، تو کیا یہ بہتر ہوگا کرائے پہ دینا مسجد کا سامان؟ اس کے علاوہ دوسرا سوال حضور یہ ہے کہ اگر بندہ واش روم میں گیا ہے، کپڑے اتار لیے، نہانے کی نیت سے گیا ہے، کپڑے اتار لیے ہیں، کپڑے اتار کر واش روم میں اس نے وضو کر لیا ہے، وضو کیا اس کا ہو جائے گا؟ جی کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں اولاً تو یہ کہ مسجد کے اندر جو آپ سامان لے رہے ہیں اس کی مسجد کو حاجت کتنی ہے. صحیح. اب اگر وہ سامان جو آپ لے رہے ہیں، جیسے انہوں نے بعض چیزیں ذکر کی، تو وہ بعض چیزیں عموماً جو ہیں وہ تعمیرات کے اندر کرائے پر ہی لی جاتی ہیں. تو اب بلا وجہ اس کو خرید کر مسجد کے لیے رکھ لینا، یہ تو مسجد پر بوجھ ڈالنا ہے، اس کی اجازت بھی نہیں ہوگی. ہاں بعض ایسے سامان ہیں جس کی واقعی جو ہے وہ مسجد کو ضرورت اور حاجت تھی اور وہ خرید لیا، تو اب خریدنے کے بعد اس کو کرائے پر آپ نہیں دے سکتے، کیونکہ جو سامان مسجد کا خرید لیا گیا وہ مسجد کے لیے ہی استعمال ہوگا، اسے کرائے پر آپ جو ہے وہ نہیں دے سکتے. اب اگر آپ کرائے پر دیں گے تو گناہ گار بھی ہوں گے اور آپ کو اس کی اجازت بھی نہیں ہوگی. ہاں جن افراد نے دیا ہے اگر ان کے دیتے وقت ہی اس بات کو ان سے یہ کہلوا لیا کہ بھئی یہ چیزیں ہم مسجد میں اس لیے دے رہے ہیں تاکہ ان چیزوں کو بیچ کر جو ہے وہ مسجد میں وہ مسجد کے اندر اس کا کرایہ جو ہے وہ لیا دیا جا سکے، اگر ایسی صورتحال ہے تو ٹھیک ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو اب اگر وہ سامان قابل استعمال نہیں ہے تو پھر اسے جو ہے وہ آپ بیچ دیں گے اور بیچ کر اس کی قیمت جو ہے وہ مسجد میں ہی لگائیں گے. اب یہ کہ وہ کس نام پر چندہ کیا گیا تھا اس پر مدار ہے. اگر تعمیرات مسجد کے نام پر چندہ کیا گیا تو بیچنے کے بعد اس کو مسجد میں ہی لگائیں گے جبکہ وہ قابل استعمال نہیں ہے، اور اگر قابل استعمال ہے تو اسے سنبھال کے رکھیں گے جبکہ مسجد میں آئندہ اس کا استعمال ہونا ہے. شیٹرنگ جو ہوتی ہے نا، جیسے مسجد کی تعمیرات جب شروع کرتے ہیں بانس وغیرہ یہ، تو اگر یہ کرائے پر لیں تو اب تعمیرات تو 6-7 مہینے بھی چلتی ہے نا. صحیح ہے. تو وہ تو اگر ہم کرائے پہ لیں گے تو شیٹرنگ تو 3 گنا ہم لے سکتے ہیں، پرچیز کر لیں، یعنی اتنا کرایہ چلا جائے. تو یوں بعض اوقات شیٹرنگ کا سامان خرید لیا جاتا ہے تاکہ وہ ہماری اپنی ہوگی، اب 6 مہینے تک اس کو استعمال کرتے رہیں گے اور یہ سالوں چلتی ہیں. تو جب تعمیرات ختم ہوگی مسجد کی تو بعض اوقات مثال کے طور پہ 10,000 کی لی تھی تو یہ بآسانی 8,000 کی بھی چلی جائے گی، ایسا واپس جو ہے وہ بک جائے گی. ہاں تو اس کے لیے پھر یہی ہے کہ دینے والوں سے اب وہ قابل استعمال تو جو ہے وہ ہوگی، تو یہ ہے کہ اس کے لیے جو چندہ کیا جائے اس میں اس بات کی صراحت کر دی جائے کہ بھئی ان پیسوں سے ہم نے جو ہے وہ شیٹرنگ خریدنی ہے. اب اگر کرائے پر بھی آگے دینے کا ارادہ ہے، اب کرائے پر دینے کے لیے لازمی سی بات ہے ایک باقاعدہ انتظام ہونا ضروری ہے، یہ نہ ہو کہ اس کا پھر کوئی پرسان حال ہی نہ ہو. اگر کرائے پر دینی ہے یا وہ قابل استعمال ہونے کے باوجود اسے بیچنا ہے تو چندہ کرتے ہوئے ہی چندہ دہندگان کو اس بات کی صراحت کر دی جائے کہ جناب یہ ہم مسجد میں استعمال میں لانے کے بعد جب یہ کام ختم ہو جائے گا تو آپ اس بات کی اجازت دے دیں کہ آپ کی طرف سے ہم اس کو بیچ کر اس کی رقم مسجد میں ہی دوبارہ لگائیں. ٹھیک ہے. ایس ایم ایس جو موصول ہو رہے ہیں اس میں ایک ہے ایس ایم ایس
گوشت کو کیا بغیر ہڈی کے کھا سکتے ہیں؟ جی ہاں کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ کیوں ایسے مسائل؟ بعض لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ بغیر ہڈی کا گوشت جو ہے وہ حرام ہے، اب حرام کہہ لیں یا بعض جو ہے وہ ناپسندیدہ سمجھتے ہیں۔ مجھے بھی جو ہے وہ یاد پڑتا ہے جب شروع میں کبھی گوشت لینے جاتے تھے تو وہ نانی کہتی تھی کہ بھئی وہ ہڈی ضرور جو ہے وہ ڈلوا کے لانی ہے، یعنی بغیر ہڈی کا جو ہے وہ گوشت جو ہے وہ نہیں چلتا۔ تو اب واللہ عالم یہ کس اعتبار سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے، مگر ایک یہ ہے بہرحال شرعی اعتبار سے کوئی حرج نہیں ہے، ہڈی والا گوشت بھی کھا سکتے ہیں اور بغیر ہڈی والا گوشت بھی کھا سکتے ہیں۔ خوب کھائیں، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور دیکھ بھال کر بھی کھائیں۔ جی کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پوچھنا ہے کہ اگلے جہان جنت میں ماں باپ بھی ساتھ ہوں گے، بہن بھائی بھی ساتھ ہوں گے؟ اللہ ایسا کرم فرمائے، سبھی ساتھ ہوں تو کیا بات ہے۔ جی جی ہاں، جنتی ہوں گے تو انشاءاللہ سب ساتھ ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جنت عطا فرمائے۔ آمین۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ جو لوگ ایمان لائے تو پھر فرمایا کہ جب ان کی اولادوں کے درجے جو ہے وہ کم ہوں گے، یعنی مثلا والدین اعلیٰ جنتوں میں ہیں، اولادیں جو ہے وہ نچلی جنتوں میں ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ ہم ان کو انہی کے درجے کے اندر ملا دیں گے۔ تو جو اولادیں ہوں گی، جو نیک لوگ ہوں گے، بہن بھائی ہوں گے، جنت میں اصل میں کسی کو کوئی غم نہیں ہوگا، تو جو چاہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرما دے گا۔ تو جب ساتھ جو ہے وہ رہنا چاہیں گے، ملنا جلنا چاہیں گے، تو سب کو جو ہے وہ ساتھ کر دیا جائے گا۔ تو جنت کے اندر غم کوئی نہیں ہوگا، بس دعا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جنت نصیب فرمائے۔ اللہم آمین۔ جی اگلی کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دارالفتہ میں مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے، کیا انسان مٹی سے بنے، جنات آگ سے بنے، تو جو جانور وغیرہ یہ کس چیز سے بنے؟ مہربانی کر کے جواب عنایت فرمائیے۔ جی جنات اور انسان کی تقسیم تو پتہ ہے، لیکن جانوروں کا کیا حساب؟ جانوروں کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ ایک آیت مبارکہ ہے، اس میں ذکر فرمایا واللہ خلق کل دابۃ من ماء، کہ اللہ نے ہر چوپائے کو پانی سے پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ جانور بھی مٹی سے ہی بنائے گئے ہیں، اور اس پر استدلال انہوں نے اس آیت ان احادیث مبارکہ سے کیا جن میں فرمایا کہ کل قیامت کے اندر جانوروں کو بھی اٹھایا جائے گا، اور پھر جو انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کا حق تلف کیا ہوگا اس کا انہیں بدلہ دلا دیا جائے گا، کہ سینگ والی بکری نے اگر بغیر سینگ والی کو مارا ہوگا تو بغیر سینگ والی سے سینگ والی کو بدلہ دلایا جائے گا، اور پھر اس کے بعد ان سب کو کہا جائے گا کہ مٹی ہو جاؤ، تو وہ ختم ہو جائیں گے۔ تو اس سے بعض علماء نے استدلال کیا کہ مٹی سے جانور بھی مٹی سے بنائے گئے۔ اچھا، بڑا ایسے میں بڑا پیارا ہے کہ مردوں کے لیے تو حوروں کا تذکرہ ہو گیا، اب جو عورتیں ان کے لیے کیا ہے؟ عورتوں کے لیے بھی حوریں ہوں گی جو ان کی خادمائیں ہوں گی۔ صحیح۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں مرد عورت دونوں کے لیے ہی نعمتیں ہیں۔ بطور بیوی جو حوریں ہوں گی وہ مردوں کے لیے ہوں گی، اور ویسے اس کے علاوہ خدمت کے لیے ان کی خادماؤں کے طور پر وہ بالکل ان کے لیے بھی جو ہے وہ حوریں ہوں گی اور خدام ہوں گے۔ اچھا، دنیاوی طور پر جیسے شادی شدہ جو ہوتے ہیں تو اب شوہر جو ہے وہ جنت میں گیا تو اس کے لیے حوریں بھی ہیں، تو اگر اس کی زوجہ بھی جنت میں گئی تو یہ دونوں بھی ساتھی ہوں گے؟ جی بالکل ساتھ ہوں گے، اور فرمایا کہ وہ اتنی خوبصورت ہوگی کہ جنتی حوروں سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حسن عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو جنتی جو ہے عورت مرد ہوگا اس کے پاس اس کی اپنی زوجہ بھی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس حوریں عین اور دوسری حوریں بھی ہوں گی۔ ٹھیک۔ اچھا، وہ جب بھی کال آئی تھی ہمارے پاس اس میں واش روم میں کپڑے اتار کر وضو کے حوالے سے جواب رہی۔ جی واش روم میں جو ہے وہ کپڑے اتار کر وضو کرنا جائز ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ وضو جو ہے وہ ستر چھپا کر کیا جائے۔ ٹھیک ہے۔ ستر کا نظر آنا وضو کو توڑتا تو نہیں ہے، لیکن مستحب یہ ہے کہ ستر چھپا کر ہی وضو کیا جائے۔ ٹھیک۔ جی ویڈیو سوال دیجئے۔ میں محمد ریحان اطاری اٹلی کے شہر بیشر سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اسلامی بہنیں مسکرہ لگا کر نماز ادا کر سکتی ہیں جبکہ اس میں الکوہل کی ملاوٹ ہو؟ جی، مسکارا میک اپ کا جو ہے وہ ایک آئٹم ہے لگانے کے حوالے سے انہوں نے پوچھا، تو اس میں سوال ایک تو ان کا یہ ہے کہ الکوہل جو ہے وہ اس میں شامل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو الکوہل کا جو ایکسٹرنل یوز ہے، خارجی استعمال ہے، اس کی علماء نے اجازت دی ہے، البتہ بچنا بہتر ہے۔ صحیح۔ ہاں، اس اعتبار سے یہ ضرور دیکھ لیا جائے کہ اگر اس کی تہ جم جاتی ہے
تو تہ جمنے کی صورت میں اگر وضو اور غسل نہیں تھا تو اب وضو غسل کرنے کے لیے اسے چھڑانا پڑے گا، ورنہ وضو اور غسل نہیں ہوگا۔ تو اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر تہ جمتی ہے تو پھر وضو کرنے کے بعد ہی لگائیں، یا اگر وضو نہیں ہے اور لگا لیا ہے تو وضو کرنے کے وقت اسے چھڑا کر پانی بہانا ضروری ہوگا۔ اچھا، یہ ارشاد فرمائیں کہ ایک وضو سے ہم کتنی نمازیں پڑھ سکتے ہیں؟ مثال کے طور پہ ظہر کے وضو سے عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں، یا عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں بالکل، ایک وضو سے جب تک وضو باقی ہے جتنی چاہیں نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، خاص وضو پر وضو کرنا یہ نور علی نور اسے قرار دیا گیا، تو وہ بھی ایک اچھا عمل ہے، لیکن اگر ایک ہی وضو سے کئی نمازیں کوئی شخص ادا کرتا ہے کہ اس کا وضو نہیں ٹوٹتا تو بالکل ادا کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تہجد کی نماز رات 3 بجے پڑھ سکتے ہیں یا کوئی وقت ہے اس کا مقرر؟ تہجد کی نماز رات 3 بجے پڑھ بھی سکتے ہیں، نہیں بھی پڑھ سکتے۔ پڑھ اس طرح سکتے ہیں کہ تہجد کے لیے کوئی ٹائم یوں مقرر نہیں ہے کہ رات میں جو ہے وہ اس وقت پڑھنا ہے۔ تہجد کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ عشاء کی نماز پڑھ کر سوئے ہوں، پھر اٹھ کر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اب اگر آپ 3 بجے تک جاگ ہی رہے ہیں تو نہیں پڑھ سکتے، اور اگر عشاء پڑھ کر آپ سو گئے اور پھر سو کر اٹھ گئے تو آپ 11 بجے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو دار و مدار یہ ہے کہ عشاء سے لے کے فجر تک کے درمیان کا وقت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ عشاء پڑھ کر آپ سوئیں اور پھر سو کر اٹھ کر ہی پڑھیں، اور سونے میں بھی زیادہ لمبا سونا ضروری نہیں ہے، ہلکی سی اگر آنکھ بھی لگ گئی بیٹھے بیٹھے تو بھی یہ سونا قرار پا جائے گا، اور اس کے بعد تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ اسلامی بہنوں کے حوالے سے 2 SMS ہیں۔ ایک تو یہ کہ جعلی جو نیٹ والا دوپٹہ ہوتا ہے تو کیا وہ اوڑھ کر نماز پڑھ سکتی ہیں، اور اسی طرح یکسوئی حاصل کرنے کے لیے بغیر دوپٹے کی نماز پڑھ سکتی ہیں؟ نہیں، بغیر دوپٹے کے تو نماز کسی بھی صورت میں نہیں پڑھ سکتی، کمرے میں کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ ستر ضروری ہے عورت کا، نماز میں عورت کا علیحدہ ستر ہے۔ ویسے عام حالت میں گھر میں کوئی اور نہیں دیکھ رہا تو عورت دوپٹہ اتار سکتی ہے، لیکن نماز کے لیے خاص ستر ہے، اس کے اندر بال نظر نہ آنا ضروری ہے، فقط چہرہ اور ہتھیلیاں اور پاؤں کے جو ہے وہ 2 پنجے یہ نظر آئیں گے، باقی پورا بدن نماز میں چھپا ہونا ضروری ہے۔ تو دوپٹے کے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتی، اور دوپٹہ باریک ہے جیسے نیٹ کا بیان کیا، تو نیٹ کے دوپٹے میں چونکہ بالوں کی رنگت نظر آئے گی، تو اگر عورت کوئی ایسا لباس پہنتی ہے یا مرد بھی ایسا لباس پہنتا ہے جس سے اس کے جسم کے اعضاء کی رنگت ظاہر ہوتی ہے، تو اگر ستر کے اعضاء کی رنگت ظاہر ہوگی تو وہ ستر ہوگا ہی نہیں، وہ بے ستری ہی شمار ہوگا، تو اس کے ساتھ بھی نماز نہیں پڑھ سکتی۔ جی اگلی کال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عملیات کا کام میں زور و شور سے ہے، بھی حضرات بھی اس میں شامل ہیں جو حساب کتاب سے قمیض کا حساب چیک کر کے بتاتے ہیں جی آپ پہ جادو ہے، جی نیت ہیں، یا آپ جد حروف کے حساب سے، علم العداد کے حساب سے نکال کر نام سے اور دین کے نام کے اعداد سے، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کہ کیا انسان کو پتہ چل سکتا ہے کسی پہ جین ہے، جادو ہے یا اثرات وغیرہ ان حساب کی مد سے؟ بڑی تباہی مچی ہوئی ہے مفتی صاحب، کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں، روحانی عملیات کے ذریعے سے یہ معلوم کرنا یا استخارہ کے ذریعے سے یہ معلوم کرنا کہ کسی پر جو ہے وہ جادو ہے یا نہیں ہے، یہ تو ممکن ہے، لیکن یہ علم جو حاصل ہوتا ہے یہ ظنی علم حاصل ہوتا ہے، یقینی علم حاصل نہیں ہوتا، یعنی کنفرم نہیں ہے، ممکن ہے کہ ایسا نہ بھی ہو، لیکن ایک اندازہ جو ہے وہ اشارے موصول ہوتے ہیں، جیسے استخارہ کے اندر جو ہے وہ بتایا جاتا ہے، تو یہ تو بتایا جا سکتا ہے کہ جادو ہے یا نہیں، لیکن یہ کہ کس نے کیا ہے، فلاں نے کیا ہے، جس نے کیا اس کے نام کا پہلا حرف یوں ہے اور یہ کرنے والا ہے یا وہ کرنے والی ہے، یہ ہرگز درست نہیں ہے، نہ ہی یہ استخارہ میں معلوم ہوتا ہے، اور اگر کوئی بتا بھی دے کسی کا نام، جب بھی اس شخص پر شک کرنا یا اس کو جو ہے وہ اس بات پر ملامت کرنا یا اسے مورد الزام ٹھہرانا یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ کوئی بھی شخص عملیات کے ذریعے سے کسی دوسرے پر کسی بھی قسم کا کوئی الزام نہیں رکھ سکتا کہ اس سے کوئی ثبوت متحقق نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے جی اگلی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب محسن خان اتاری بات کر رہا ہوں، ہند کے راجستھان کے نباڑہ شہر سے۔ جی حضرت آپ کی بارگاہ میں عرض تھا کہ نماز چاشت اور نماز تہجد کی نیت کا طریقہ آپ بتا دیں۔ جی نیت کا طریقہ، نیت عام نفل کی طرح کریں۔ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز تہجد واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ اسی طرح چاشت میں بھی یوں ہی نیت کریں کہ میں 2 رکعت نماز چاشت نیت کرتا ہوں واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ قسم کا کفارہ، قسم کا کفارہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے۔
اب 2 وقت کا کھانا یا تو آپ خود جو ہے وہ کھانا کھلا دیں، کھانے میں یہ ضروری ہے جس کو صبح کھانا کھلائیں اسی کو شام میں بھی کھلائیں. صحیح. یا پھر جو آسان حل ہے وہ یہ ہے کہ آپ صدقہ فطر، ایک دن کا جو 2 ٹائم کا کھانا ہوتا ہے اس کی مقدار صدقہ فطر میں شمار کی جاتی ہے، تو اگر آپ اس کی جگہ صدقہ فطر دے دیں، کم از کم 2 کلو آٹا، 2 کلو میں 80 گرام کم ہوتا ہے لیکن 2 کلو ایک اندازہ آپ رکھ لیں کہ 2 کلو آٹا آپ کسی ایک شرعی فقیر کو دے دیں گے تو یوں آپ کا ایک فرد کا ہو گیا، 10 کو دینا ہے. اب اگر ایک ہی دن میں دینا ہے تو مختلف 10 افراد کو دینا ہوگا، اور اگر ایک ہی کو دینا ہے تو ایک ہی دن میں اس کو 10 کے نہیں دے سکتے بلکہ اس کو پھر ہر روز علیحدہ علیحدہ ایک ایک صدقہ فطر کی مقدار دینی ہوگی، تو یوں کفارہ ہوگا. اور جو شخص مالی اعتبار سے اس کفارے کی ادائیگی پر قادر نہ ہو اس کے لیے 3 روزے مسلسل رکھنا یہ قسم کا کفارہ ہوگا، جبکہ ان روزوں کے درمیان مالی اعتبار سے وہ دوبارہ اس حیثیت کا حامل نہ ہو جائے. اگر روزے رکھ رہا تھا کہ درمیان میں اتنا مال آ گیا کہ صدقہ فطر کے ذریعے سے یا غریبوں کو کھانا کھلا کر جو ہے وہ صدقہ قسم کا کفارہ ادا کر سکتا ہے، تو اب روزے کافی نہیں ہوں گے بلکہ اب اس کو کھانا ہی کھلانا. کفارے اور بھی ہیں یا یہی آپشن جیسے کپڑے پہنانے کے حوالے سے یا نہیں؟ اس قسم کے کفارے کے اندر تو کھانا کھلانا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ روزے رکھنا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہوا اور یقیناً بہت اہم معلومات حاصل ہوئی. جیسے میں خود یہاں حاضر ہوتا ہوں سلسلے میں تو مجھے بھی اللہ کی رحمت سے علم ملتا ہے، تو ہم سبھی اس سے فیضیاب ہوتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. آج بدھ ہے، ظاہر ہے ہمارے سلسلے یہ ہفتے میں 6 دن ہوتے ہیں، 6 دفعہ ہوتے ہیں، تو بدھ ہے تو انشاءاللہ مغرب کے بعد پھر حاضر ہوں گے. سلسلے دیکھتے رہیں، اپنے علم میں اضافہ کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کے ہمارے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو سنا ہے جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.